حضور نے فرمایا قرآن اور رمضان دونوں بندے کی شفاعت کریں گے۔ رمضان کہے گا میں نے دن میں روزہ اس نے رکھا اور کھانے پینے سے روکے رکھا، اور قرآن مجید کہے گا مالک رات یہ کھڑے ہو کے مجھے سنتا سناتا رہا۔ تو اتنا بڑا برکت والا کام ہے قرآن مجید سننا۔ آپ یقین کریں مجھے کم از کم وہ بات بڑی پیاری لگتی ہے، میرا کلیجہ ٹھر جاتا ہے جب کسی کو دعوت دیتے تھے نا کہ یار تو آ جا افطار کر لے، تو وہ کہتا تھا یار میں نے اپنے حافظ جی کے پیچھے قرآن مجید سننا شروع کیا ہوا، میں نے سارا وہیں سننا ہے، میں نے چھٹی نہیں کرنی۔ تو بھائی کہاں گئے وہ ذوق شوق؟ تو یاد رکھو جب آپ دین پر عمل کرو گے، حضور علیہ السلام کی بتائی ہوئی چیزوں پر غور کرو گے، بس میں زیادہ باتیں کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، میری صحت آپ دیکھ رہے ہیں کیسی ہے، بات کو سمیٹ رہا ہوں، تھوڑی غور فرمائیے گا۔ ایک تو ذات رسالت مآب علیہ السلام کی غلامی، سیرت، مصطفیٰ کریم علیہ السلام، حضور کی محبت، اس کو آپ اپنائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان المبارک میں 2-3 کام ضرور کریں، ارادہ کریں۔ سب سے پہلے تو یہ ارادہ کریں کہ ہم نے نا بہر صورت قرآن مجید سننا ہے۔ میری طرف توجہ ہے آپ کی؟ یہ ارادہ کریں اور کوشش کریں دن میں نا وہ سپارہ ترجمے سے پڑھیں جو رات کو آپ کو سننا ہے، آپ کو لطف ہی تھوڑا اور آئے گا، اور ذہن بنائیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ اپنے خرچے نہ بڑھا لیں، ہر رمضان میں تھوڑا غرباء کا بھی خیال فرمائیں۔ اچھا ہمارے ہیں نا پیکٹ لوگ بانٹتے ہیں غریبوں کے لیے، وہ دیکھنے والا ہوتا ہے، اس میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اور ہیں۔ بس ایک بات کروں گا، کسی کو وہ والا راشن دینا جو گھر بھی کھا لینا ہے، اور جو آپ اپنے گھر میں نہیں کھاتے مہربانی کر کے اسے بانٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں کہ آپ لوگوں کے لیے وہ چیزیں بانٹ رہے ہیں جو کھائی نہیں جا سکتی، مہربانی فرمائیں۔ تیسری میری اپیل ہوگی نوجوان نسل سے بالخصوص کہ وہ ذہن بنائے کہ رمضان کو اس کی اصل حقیقت کے ساتھ اپنایا جائے۔ آپ کپڑے وغیرہ شعبان میں سلوا لیں، رمضان کوئی مارکیٹوں میں پھرنے کا موسم تو نہیں نا، وہ تو مسجد میں رہنے کا ٹائم۔ آپ جوتے ابھی سے خرید لیں، کپڑے ابھی سے لے لیں، موسم کا تو اندازہ ہو ہی گیا ہے۔ رمضان کا سارا مہینہ آپ آج حضرت مجھے بتا رہے تھے کہ پوتوں نے نواسوں نے اس طرف سفر شروع کر دیا ہے، حافظ بننے لگے ہیں، ماشاءاللہ آپ کے بیٹے بھی حافظ ہیں۔ تو یہ جو نونہال بچے، کم عمر بچے قرآن مجید یاد کرتے ہیں، ان سے ہمیں سبق لینا چاہیے نا کہ قرآن مجید بڑا مہربان ہے، چھوٹا بچہ بھی یاد کرنا چاہے تو اسے بھی یاد ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے نا، آگے بڑھنا چاہیے۔ تو خوبصورت کر کے تیاری کرے رمضان کی۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان ڈھونڈنے لگتا ہے کہ میں کون ہوں، میری پہچان کیا ہے، میں کہاں سے آیا ہوں، کس نے بھیجا ہے، میرے آنے کا مقصد کیا ہے، زندگی کا گزارنے کی غرض و غایت کیا ہے۔ انسان ڈھونڈنے لگتا ہے، اور جب وہ اپنا پتہ تلاش کرنے لگتا ہے، اپنے آپ کو ڈھونڈنے لگتا ہے، اپنا سراغ لگانے لگتا ہے، تو پھر وہ تلاش کرتا ہے کہ میرا خالق کون ہے، میرا مالک کون ہے، مجھے کس نے بھیجا ہے، کن مقاصد کے لیے بھیجا ہے۔ یہ جستجو اس کے من کی ہوتی ہے۔ اس جستجو میں بڑے لوگ آگے بڑھے، بڑے لوگوں نے سفر کیا، صحیح رستہ نہ ملنے کی وجہ سے بہت سارے گمراہ بھی ہوئے، بہت ساری پیچیدگیوں کا شکار بھی ہوئے۔ ویسے تو زمین و آسمان میں جگہ جگہ اللہ کی نشانیاں موجود ہیں، لیکن مالک کائنات کی پہچان کرنے کے لیے، اپنے رب کو، اپنے خالق رازق اور مالک کو پہچاننے کے لیے سب سے بڑی کوئی نشانی ہے تو وہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محبوب پاک علیہ السلام وہ دلیل ناطق ہے کہ جو حضور تک پہنچ جاتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا سراغ پاتا ہے۔
اور جو رب تک پہنچ جاتا ہے وہ پھر خود شناسائی بھی حاصل کرتا ہے، اسے اپنا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے مختلف جگہوں پہ اس حقیقت کا اعلان فرمایا ہے۔ ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب علیہ السلام، آپ ان سے فرما دیں کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے کہیں فاتبعونی، میری پیروی کرو۔ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو۔ ملے گا کیا؟ یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ تک انسان کا پہنچنا، حضور کے مقدس قدموں تک رسائی پانا، حضور سرور عالم علیہ السلام کی غلامی کرنا، نبی کریم علیہ السلام کی پیروی کرنا، اتباع کرنا، یہ بندے کو اللہ کا محبوب بناتی ہے۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان میں ایک تڑپ تھی کہ ہم دیکھیں ہمارا رب کون ہے، خالق کون ہے، مالک کون ہے، یہ تڑپ تھی۔ ایک دن صحابہ کرام کی ایک جماعت جمع ہو کر، اکٹھے ہو کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور دیر ہو گئی، سجدہ کرتے، عبادت کرتے، اللہ کی بارگاہ میں جھکتے، اس کے نام پر قربانیاں پیش کرتے، حضور اب دل بڑا کرتا ہے، ہمیں بتائیں ہمارا رب کہاں ہے؟ ہمارا اللہ سے ملنے کو دل کرتا ہے، اس کی زیارت کو جی چاہتا ہے، بتائیں ہمارا رب کہاں ہے؟ اور یہ طلب نہ بندہ مومن میں ہونی چاہیے، یعنی اس کا دل کرنا چاہیے کبھی اے حقیقت منتظر نظر آنا لباس مجاز میں، لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، یہ طلب ہونی چاہیے۔ اقبال نے کہا نا، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، میں وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ میرا دل کرتا ہے میں تجھے کہوں مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور تو کہے لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، میں وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ اور پھر کہنے لگے بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں۔ یہ تو میں نے سب کے سامنے بول دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں تم میں سے جس کا رب سے ملنے کو جی چاہتا ہے نا، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے، اللہ بھی پسند کرتا ہے اس سے ملنا۔ تو اللہ کی بارگاہ تک جانا، اس کی رسائی پانا، یہ بندہ مومن کے دل کی تڑپ ہے۔ تو صحابہ جمع ہو کے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمیں بتائیے ہمارا رب کہاں ہے؟ تو قرآن مجید نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے محبوب علیہ السلام، جب میرے بندے آپ کے پاس آ کے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے فرما دیں میں ان کے قریب ہی تو ہوں۔ یہاں ایک نقطہ علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ محبوب جب آپ تک آ گئے تو پھر میں قریب ہی تو ہوں۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ ایک ایسی بارگاہ ہے کہ حضور سید عالم علیہ السلام تک جب کوئی رسائی پائے گا، حضور کی سنت کو اپنائے گا، شریعت کو اپنائے گا، آپ کے مقام کو سمجھے گا، آپ کی عظمتوں، بلندیوں، رفعتوں اور شانوں کو دیکھے گا، تو اللہ کی بارگاہ تک پہنچ جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ تک رسائی پانے کا کامل، مکمل، اکمل طریقہ ذات مصطفیٰ کریم ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی پاک علیہ السلام کی ذات
جس نے بھی اللہ کی بارگاہ تک رسائی پائی اس نے حضور ہی کے صدقے پائی. جیسے جیسے کوئی حضور کی بارگاہ تک پہنچتا گیا وہ اللہ تک پہنچتا گیا. ویسے بھی صوفیاء نے نا جو تصوف کی اصطلاحات بیان فرمائی ہیں تو ان میں صوفیاء کچھ اس طرح کی اصطلاحات بھی بیان فرماتے ہیں کہ بندے کا چلنا اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے، اس کی معرفت پانے کے لیے یہ مقام نفی ہے. اسے ہر چیز فنا کرنی پڑے گی، ہر چیز کی نفی کرنی پڑے گی، پھر اللہ تک جائے گا. اور ایک ہے رب کرم کر دے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، وہ جسے چاہے اپنی رحمت سے خاص کر لے. فرمایا وہ جب کرم فرمائے تو پھر مقام نفی نہیں، پھر جمع ہی جمع ہے. پھر وہ خود ہی رحمت کرتا ہے، رستہ آسان کر دیتا ہے اور بندہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے. رستہ آسان. اور وہ رستہ آسان کیسے ہوگا؟ واحد ذریعہ یہ ہے کہ فاتبعونی، حضور کی غلامی کرے. یہ سب سے آسان، آپ کی مہربانی، یہ سب سے آسان رستہ ہے اللہ کی بارگاہ تک جانے کا. وہ جیسے ماشاءاللہ آپ کافی لوگ چھتوں پہ موجود ہیں نا، تو ہارون رشید بھی ایک دن اپنے محل کی چھت پہ ٹہل رہا تھا تو اچانک اس کی نظر گئی نیچے، تو اس نے دیکھا کہ حضرت بہلول دانا گزر رہے ہیں. بادشاہ آدمی تھا. اس نے اوپر جو سپاہی کھڑے تھے ان سے کہا کہ اس بابے کو تو اوپر بلاؤ. انہوں نے اوپر سے ایک ڈولی بھیجی، ایک ٹوکری بھیجی، موٹی رسیاں بندھی ہوئی، طاقتور چیزیں اس کے ساتھ لگی ہوئی. وہ نیچے آئی. نیچے جو سپاہی تھے ان کو اشارہ کیا، انہوں نے حضرت بہلول دانا کو پکڑ کے اس میں بٹھایا. اوپر والوں نے اوپر کھینچ لیا. 2-3 منٹ لگے. حضرت بہلول دانا ہارون رشید کے سامنے بیٹھے. تھوڑا غصہ لگا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ویسے بلانے کا، لیکن بادشاہ لوگ بادشاہ ہوتے. حضرت بہلول دانا کو بلا کے کہنے لگا حضور ناراض نہ ہوئیے گا، ایک بات پوچھنی تھی. آپ فرمانے لگے بھائی بڑا کمال طریقہ ہے تیرا مسئلہ پوچھنے کا، چلو پوچھو. تو کہنے لگا پوچھنا یہ تھا کہ یہ بتائیے آپ اللہ تک کیسے پہنچے؟ آپ کو قرب الہی کیسے ملا؟ یہ معرفت الہی کے خاص جلوے، یہ آپ کی شخصیت پر جذب کی کیفیات، یہ ہر وقت اللہ کی محبت میں خود رفتہ رہنا، آپ اللہ تک کیسے پہنچے؟ تو رب کریم کے بندے آسان باتیں کرتے، باتوں کو الجھایا نہیں کرتے، سوکھی سوکھی بات کرتے. حضرت بہلول دانا فرمانے لگے جس طرح ابھی زمین سے تیرے تک نہیں پہنچا، بس اسی طرح میں رب تک پہنچ گیا ہوں. تو بادشاہ تھا، ان کے اپنے ذہن ہوتے. کہنے لگا سمجھ نہیں آئی. فرمایا تو بادشاہ جو ہوا، بادشاہ لوگوں کے مزاج ہوتے. فرمایا اگر میں تجھ سے ملنا چاہتا تو میں ایک درخواست لکھتا کہ مجھے تجھ سے ملنا ہے، پھر میں کسی وزیر کے سفارشی سائن کراتا، پھر تو مجھے کوئی ٹائم دیتا فلاں دن آ جانا، پھر میں لائن میں لگتا، پھر میری باری آتی تو پتہ نہیں تیرا موڈ کس طرح کا ہوتا. تو بات سنتا کہ نہ سنتا، جب میں چاہتا تو پتہ نہیں کتنا وقت لگ جاتا. جب تو نے چاہا ہے نا، مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے، لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے. میں اگر چاہتا تو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ جاتا، لیکن تو نے چاہا ہے تو 1 منٹ بھی نہیں لگا. بلا مثال و بلا تشبیہ، صرف سمجھانے کے لیے حضرت بہلول دانا فرمانے لگے میں رب تک جانا چاہتا، پتہ نہیں جا سکتا تھا کہ نہیں. اسی نے کرم فرمایا ہے، اسی نے مہربانی کی ہے، اسی نے رحمت کی ہے، اپنی بارگاہ تک بلا لیا ہے. تو یاد رکھنا اللہ کی معرفت کا واحد راستہ رسول کریم کی ذات والا صفات ہے. جو جتنا حضور کی معرفت پاتا جائے گا، جتنا نبی کریم کی بارگاہ تک جاتا جائے گا، حضور کے اقوال کو پڑھے گا، احادیث کو پڑھے گا،
اسوہ حسنہ کا مطالعہ کرے گا، نبی پاک کی سنت کو پڑھے گا، حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے رستوں پر چلے گا، درود پاک پڑھے گا، سیرت کو پڑھے گا، جتنا حضور کی بارگاہ کے قریب جائے گا اتنا اسے اللہ کی معرفت سمجھ میں آئے گی، اتنا وہ خالق اور مالک کو پہچانے گا، اتنا اپنے آپ کو پہچانے گا، جتنا رب کریم کے حضور کے قدموں کے قریب ہوتا جائے گا اس پر بڑی ساری چیزیں کھلتی جائیں گی۔ ہم نہ ادھر ادھر سے سکون تلاش کرتے ہیں، دائیں بائیں سے حقیقتوں کو پانا چاہتے ہیں، الجھے الجھے سے لوگ دیکھتا ہوں میں، بکھری بکھری سی باتیں کرتے ہیں، وسوسوں کا غلبہ ہے، پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے کہ پتہ نہیں وہ ٹھیک ہے، پتہ نہیں یہ بات درست تھی کہ پتہ نہیں وہ درست تھی، لوگ فکری تناؤ کا شکار ہیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں ایک ہی حل ہے، ایک ہی، فرماتے ہیں ان کے در پہ آ پڑو، حضور کی بارگاہ تک آؤ، نبی کریم کے حضور حاضری دو، یہ وہ بارگاہ عالی مرتبت ہے جہاں سے تمہارے ہر سوال کا جواب بھی تمہیں مل جائے گا، ہر قسم کا سکون بھی ملے گا، اللہ کی معرفت بھی نصیب ہوگی، کرم بھی ہوگا، رحمت بھی ہوگی۔ اور یہ آپ سمجھ لیں، دیکھ لیں کہ جو بھی حضور کی بارگاہ تک گیا ہے نا وہ رب کو پہچان گیا، وہ پہچان گیا، اسے معرفت الہی حاصل ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عالم تھے، تورات جانتے تھے، انجیل جانتے تھے، زبور کا مطالعہ رکھتے تھے۔ یہ جو لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا، ان بیچاروں کے ذہنوں میں سوال بڑے ہوتے ہیں۔ تو بعد کی بات ہے نا کہ صد کتاباں صد ورق در نار کن، روح دل را جانب دلدار کن، مشکل کم ہے، لیکن پڑھا لکھا ہونے کے باوجود انسان کسی ایک جگہ قیام کرے اور اسے اطمینان نصیب ہو، یہ اللہ کی عطا ہے۔ یہ دنیاوی پڑھے لکھے کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمانی کتب کا مطالعہ رکھتے تھے اور بڑی باریک بینی سے رکھتے تھے۔ فرماتے ہیں جب نبی کریم علیہ السلام مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو میں حاضر ہوا، میرا خیال یہ تھا کہ میں کچھ سوالات کروں گا، کچھ باتیں کروں گا، کچھ سوالات کے جواب چاہوں گا اور کچھ اپنے آپ کو مطمئن کروں گا۔ آپ بات کو سمجھیے گا۔ فرماتے ہیں جب میں دروازہ رسول تک پہنچا نا، میری طرف دیکھیے گا، فرماتے ہیں جب میں نبی کریم کی بارگاہ تک پہنچا تو حضور اپنی اونٹنی پر تشریف فرما تھے اور صلہ رحمی کے حوالے سے کچھ گفتگو فرما رہے۔ فرماتے میں نے اور کچھ نہیں دیکھا، بس نبی پاک کا نا معصومانہ لہجہ دیکھا، حضور کی گفتگو کی مٹھاس دیکھی، جھکی جھکی سی نظریں دیکھی، بات کا دوسری بات سے جدا ہونا دیکھا، لفظوں کا ٹھہراؤ دیکھا۔ فرماتے ذات رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں دیکھتا جاتا، اگرچہ لباس بڑا سادہ، اگرچہ طرز کلام بڑا واضح، لیکن فرماتے وہ کھچاؤ تھا حضور کی باتوں میں، وہ خاص درد اور وہ کیفیت تھی کہ میں تو کوئی سوال کرنے گیا تھا نا، پر لباں تے موراں لگیاں تے بولن دی جاچ ہی بھول گئی۔ فرماتے میں تو گیا تھا سوال کرنے اور میں تو گیا تھا بات کرنے، لیکن حضور کی بات مکمل ہوئی تو میں قریب گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ کلمہ پڑھا دے۔ میں وہاں سے واپس لوٹا، اس بات کو آپ سمجھیں، میں واپس لوٹا تو مجھ سے لوگوں نے کہا کہ آپ تو سوال جواب کرنے گئے تھے تو فوراً مسلمان ہو گئے، تو میں نے کہا تم نے حضور کا چہرہ نہیں دیکھا؟ اس طرح کا چہرہ معاذ اللہ کسی جھوٹے کا ہو سکتا؟ تم نے یہ انداز نہیں دیکھا؟ حضور کی بارگاہ تک جو گیا وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ گیا، وہ زندگی کی معرفت کو پا گیا، وہ سمجھ گیا کہ مقصد حیات کیا ہے، اسے سمجھ آ گئی ہم کون ہیں، ہم کہاں سے آئے ہیں، ہم کیوں آئے، ہمارے جینے کا مقصد کیا ہے، ہمارا دنیا سے جانے کا مقصد کیا ہے۔ انہیں زندگی کے اصول سمجھ میں آ گئے۔ ہم نہ جتنا دوڑ سکتے ہیں دوڑ لیں، جن رستوں پہ نکلنا چاہتے ہیں نکل لیں،
ہم نے بڑی بڑی نئی نئی راہیں تلاش کی ہیں. معاذ اللہ کچھ لوگوں نے کہا کہ شاید موسیقی روح کی غذا ہے. کسی نے کہا کہ میں سیر کو نکل جاؤں تو شاید یہ سکون کی آماج گاہ ہے. کسی نے کہا کہ کچھ دن کے لیے میں دوستوں کی محفل میں صرف بیٹھوں، گھر سے نکل جاؤں تو شاید یہی قرار ہے. یہ تو بھاگنا ہے حقیقت سے. یہ تو آپ حقیقت سے منہ موڑ رہے ہیں. یہ تو آپ عارضی سہارے تلاش کر رہے ہیں. یہ تو چھپنے کے لیے آپ جگہ ڈھونڈ رہے ہیں. یہ تو آپ اس طرح کا رویہ اپنا رہے ہیں کہ کچھ دیر کے لیے آپ کو سانس آئے. او میرے بھائیوں، جب انسان محبوب کی گلی میں جاتا ہے نا، جب وہ حضور کی بارگاہ کا ہو جاتا ہے، پھر وہ یہ جتنے بھی حقوق العباد ہیں یہ اس کے لیے بوجھ نہیں رہتے. پھر تو کہتا ہے میں تو ماں باپ کی نوکری بھی اس لیے کر رہا ہوں کہ مدینے والے محبوب نے کہا ہے. میں تو بیوی کے حقوق بھی اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ یہ میرے نبی نے میری ڈیوٹی لگائی ہے. میں تو بچوں کی خدمت بھی اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ میرے رسول کریم علیہ السلام نے مجھے ارشاد فرمایا. یہ جتنی معاشرت ہے یہ ساری اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ فرض محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. پھر انسان ایک عجیب سے کیف میں رہتا ہے، اسے سرور حاصل ہو جاتا، معنویت اسے نصیب ہو جاتی. لیکن شرط کیا ہے؟ وہ حضور کی بار الترغیب و ترہیب میں حدیث ہے. ایسے محفل لگی ہوئی تھی صحابہ کی، مجمع تھا، حضور بیٹھے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کئی دفعہ ایک ایسی بات کرتے تھے کہ وہ بالکل منفرد ہوتی تھی. اس وقت اس کی توقع نہیں ہوتی تھی، وہ عنوان نہیں ہے. حضور نے اچانک فرمایا جس کا کوئی رشتہ دار اس سے ناراض ہے نا، وہ ہماری محفل سے اٹھ کے چلا جائے. اللہ اکبر. ہر بندہ چاہتا ہے نا کہ اس کے رزق میں بھی برکت ہو، عمر بھی لمبی ہو، سب کی خواہش ہے نا. تو اللہ کے حبیب نے نسخہ بیان فرمایا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو چاہتا ہے عمر لمبی ہو، رزق میں برکت ہو، اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے. وظیفہ کافی مشکل جے تسی سارے کورن لگ پے ہو مینوں، حالانکہ میں نے حدیث پاک سنائی ہے. یہ مشکات میں بھی موجود ہے، بخاری مسلم میں بھی موجود. حضرت تشریف فرمائے میری تائید کر رہے بھائی، جو چاہتا ہے عمر میں بھی برکت ہو، رزق میں بھی برکت ہو، اپنے رشتہ داروں سے دیکھو نا کڈا مشکل ہے، کہنا کڈا مشکل ہے تو کرنا کتنا مشکل ہوگا، لیکن یہ کرے، اس سے بڑی برکات ہوتی، کرم ہوتا. تو بیٹھے بیٹھے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرما دیا یہ حضور علیہ السلام کی دی ہوئی حسن معاشرت ہے، اس پر غور کر لیں. فرمایا جس کا کوئی رشتہ دار ناراض ہے اٹھ کے چلا جائے. چپکے سے ایک صحابی اٹھے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئے. یہ ہے محبت رسول کے اندر گم ہونے کا نتیجہ. تو کسی نے پوچھا کدھر گئے تھے؟ کہنے لگے خالہ ناراض تھی، منا کے آیا. یہ بات کو سمجھیں، اس کو آپ نے سمجھنا ہے. خالہ تو پہلے بھی ناراض تھی، وہ تو پہلے سے ناراض تھی. یہ اب کیوں گئے؟ اصل میں خالہ کو نہیں منایا، مدینے والے محبوب کو منایا ہے. حضور نے فرمایا نا آج تو منایا کس کو ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نبی کریم کو منایا کہ حضور نے فرمایا جس کا کوئی ناراض ہے اٹھ کے چلا جائے. میرے بھائی نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ تک جاؤ گے تو جان نہیں چھڑاؤ گے، رشتوں سے حقوق سے بھاگنا نہیں پڑے گا. یہ محسوس نہیں ہوگا کہ یار یہ کب تک میں نے کرنا ہے. جینے کا ڈھب اور سلیقہ آئے گا. آپ کو محسوس ہوگا کہ زندگی بڑی حسین ہے. آپ کو لگے گا کہ میں جو کر رہا ہوں یہ بڑا کرم والا معاملہ ہے. نبی کریم کی بارگاہ تک جو بھی گیا ہے وہ اپنے رب کی معرفت بھی پا گیا ہے اور اپنے آپ سے بھی آشنا ہو گیا. یہ زندگی کسی کام لگ گئی ہے، وہ کسی ڈیوٹی پہ لگ گیا ہے، اسے زندگی میں کچھ کرنے کا سلیقہ آ گیا. جب آپ بارگاہ رسول کریم علیہ السلام تک جائیں گے آپ کو آسانی محسوس ہونے لگے گی. زندگی کے سارے کام بڑے اطمینان سے ہونے لگیں گے. دیکھیے حاتم تائی کی بیٹی قیدی ہو کے آئی تھی اور مسلمان مجاہدین نے اس کے علاقے پر حملہ کیا تو وہ قیدیوں کے ساتھ آئی.
حضور علیہ السلام نے اسے آزاد کر دیا. واپس گئی اپنے بھائی عدی بن حاتم سے جا کے کہنے لگی جس سے میں مل کے آئی ہوں وہ بادشاہ نہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بادشاہوں کے یہ مزاج نہیں ہوتے، ان کے یہ طریقے نہیں ہوتے. جن سے میں مل کے آئی ہوں نا، مل کے حضور سے گئی ہے، لیکن حضور سے ملنے کے بعد اس کے ذہن میں آ گیا یہ اللہ کے نبی ہے. تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے. حضور سے مل کے گئی اور جا کے اس نے یہ اپنے بھائی سے کہا. تو عدی جو تھے وہ ظاہر ہے حاتم تائی نے زندگی میں بڑے بڑے بادشاہوں سے، بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات کی تھی. تو عدی کہنے لگا کہ میں اسی طرح عورتوں کے کہنوں پہ نہیں مانتا، میں خود جاؤں گا. عدی آئے مسجد میں، حضور تشریف فرما ہے. سادی سی مسجد، غلاموں کے بیچ آقا تشریف فرما ہے. اور بڑا انفرادی سا رنگ ہے، بڑی سادگی ہے. عدی کہتے ہیں دل پہ چوٹ آئی، یہ بادشاہ ہوتے تو محل ہوتا، یہ بادشاہ ہوتے تو لاؤ لشکر ہوتے، ہٹو بچوں کی داستانیں ہوتی، لیکن یہ سادگی، یہ خوبصورتی، یہ وزاداری، یہ غریب پروری، یہ بندہ نوازی، دل پہ چوٹ لگی. لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ مسجد تو سادی ہے، شاید گھر بڑا عالی شان ہو. یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ہے بعض جگہوں پہ لوگ اپنے ذاتی گھر تو بڑے اونچے بنا لیتے ہیں، لیکن اپنے ابا جی کا دربار بنا رہے ہوتے ہیں تو اس پہ ساری زندگی بالے ہی کھڑے رہتے ہیں. گو کیتی ہے تواڈے پیراں دا دربار بندا ہے، تعاون کرو. او بھئی تیرے بھی کچھ لگتے تھے پیر صاحب، تو بھی کچھ کر. یہ رویے ہم نے دیکھے ہیں اللہ ماشاءاللہ. بھائی عدی کہنے لگے میں گھر جاؤں گا، گھر دیکھوں گا. میرے دل میں خیال آیا پر قربان جاؤں مدینے والے محبوب کے. حضور فرمانے لگے چل میں تجھے گھر لے چلوں. کہتے میرے دل میں خیال تھا. حضور مجھے گھر لے گئے. پھر میں کاشانہ نور پہ پہنچا، پھر میں اس جگہ پہنچا جہاں حضرت جبریل بھی اجازت لے کے حاضر ہوتا. پھر میں وہاں پہنچا جہاں فرشتے ترستے ہیں دیدار کو، لیکن وہاں بھی میں نے ایک مٹکا دیکھا، 2 پیالے دیکھے، ایک چٹائی دیکھی، کھجور کی چھال کا تکیہ دیکھا. فرماتے حضور میرے لیے کھجوریں اور دودھ لے کے آئے. اور پھر محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام میری طرف بڑھا کے کہنے لگے تو اسلام پر یہ غربت دیکھ کر کلمہ نہیں نہ پڑھ رہا، ایک وقت آئے گا اور میں وقت لاؤں گا کہ ایک عورت مقام حرا سے اکیلی چلے گی اور آ کے بیت اللہ کا طواف کرے گی، اسے سوائے اللہ کے کسی کا ڈر نہیں ہوگا. وقت آئے گا، حالات بدل جائیں گے. عدی کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ بادشاہ نہیں، یہ اللہ کے سچے رسول ہیں. فرماتے ہیں مسلمان ہو گیا. تو جو بھی دروازہ محبوب تک پہنچا ہے، جو بھی بارگاہ رحمت للعالمین تک پہنچا ہے، اسے اللہ کی معرفت مل گئی، اسے جینے کا سلیقہ. اور یار جینے کا کیا، یہ عجیب لوگ تھے نا حضور کے غلام جو شہادت کی دعائیں مانگتے تھے، جو شہادت کی طلب کرتے تھے. یعنی نرا جینے کا مزہ ہی نہیں، مرنے کا بھی مزہ آنے لگ گیا. یعنی لطف اندوز ہونے لگی زندگی، مرنے کا بھی لطف آنے لگا، مرنے کا بھی. یہ تاریخ میں لوگوں نے عجیب نظارے دیکھے ہیں کہ 2 بھائی جا رہے ہیں جہاد کے لیے اور بڑا سلیکٹ ہو گیا ہے. تو چھوٹے سے کہا گیا تیری عمر تھوڑی ہے، تو عرض کرتا ہے یا رسول اللہ کشتی کرا کے دیکھ لے. حضور میں یہ عمر میں بڑا ہے پر حضور میں اسے گرا سکتا ہوں. یہ شہادت کے لیے یہ تڑپ، یہ ولولہ، یہ جذبہ، یہ کیفیات، او بھائی یہ کب نصیب ہوئی کہ لوگ ہنسی خوشی جان دینے لگ گئے، مرنے میں مزہ آنے لگا، لطف آنے لگا جان دینے میں. اتنا بڑا سرور یہ صرف اس وقت آتا ہے جب معرفت الہی انسان کو نصیب ہو، جب اسے نبی پاک علیہ السلام کے زیر سایہ رہتے ہوئے اللہ کا قرب نصیب ہو، پھر یہ کرم نصیب ہوتا ہے. آپ دیکھیے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے احد والے دن میں نے ایک صحابی کو دیکھا وہ کھجور کھا رہے تھے.
اور کھجور کھاتے کھاتے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر اس جنگ میں میں شہید ہو جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ ابھی کھجور کھا رہے ہیں، میں اگر شہید ہو جاؤں تو حضور کیا ملے گا، کہاں جاؤں گا؟ تو کریم فرمانے لگے بڑی سادی سی بات ہے، اگر تو شہید ہو گیا تو رب کریم جنت عطا کرے گا۔ تو جتنی کھجور کھا چکے تھے کھا لی، باقی منہ سے نکال دی، تلوار لی، میدان میں گھس گئے، شہید ہو گئے۔ یعنی شہید ہونے میں اتنی دیر کرنا بھی پسند نہیں کیا جتنا کھجور کھانے میں ٹائم لگتا ہے، اس لیے کہ وہ جو ایک خاص تڑپ ہے، وہ طلب ہے انسان کی کہ اللہ کے راستے میں میری جان جائے، مجھے شہادت کا مرتبہ ملے۔ میں نے بڑے قریب سے بعض لوگوں کو دیکھا ہے، بڑے مخلص ہوتے ہیں، بڑے نفیس ہوتے ہیں، بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن کسی رستے کی تلاش میں ہوتے ہیں، کسی صاحب درد کی تلاش میں ہوتے ہیں، ڈھونڈتا پھرتا ہوا اقبال اپنے آپ کو، ڈھونڈتا پھرتا ہوا اقبال میں اپنے آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں، ڈھونڈتے ہیں، تڑپ ہے ایک۔ یاد رکھو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے کہ تم حضور کی بارگاہ تک جاؤ گے تو سارے پردے ہی آنکھوں سے اٹھ جائیں گے، سارے اندھیرے دور ہو جائیں گے، ساری ظلمتیں کافور ہو جائیں گی، ہر طرف سے تمہیں محسوس ہوگا کہ روشنی کے ہی حوالے نظر آ رہے، کرم ہی کرم دکھائی دے رہا ہے، آسانی ہی آسانی ہے، آسودگی ہی آسودگی۔ اور ہر شخص کو وہ کسی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، کسی طرح کا بھی ہو، وہ کوئی بھی کسی سمت میں بھی سوچنا چاہتا ہو، وہ محبوب کی بارگاہ تک آئے گا تو جھولی بھر کے خیرات پائے گا، اسے کمی نہیں ملے گی۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کسی بھی طریقے ذات رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جوڑیں۔ میرے نوجوان دوستو، پہلے کبھی میں سوچتا تھا کہ لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، لوگ دین کیسے سیکھیں، کتابیں کیسے پڑھیں، سیرت کا مطالعہ کیسے کریں، درود و سلام کے لیے ٹائم کیسے نکالیں۔ میں سمجھتا تھا پڑھائی ہے، لکھائی ہے، محنت ہے، جد و جہد ہے، کاروبار ہے، حقوق العباد ہے۔ پھر وہ میری سوچ بدل گئی، سمجھ لے میں نے سجدہ صاحب کر لیا۔ اب جب میں نے دیکھا ہے نا کہ 4 گھنٹے مسلسل ایک بندہ موبائل پہ بیٹھا ہے، اور جو فوٹو نہیں بھی دیکھنی چاہیے وہ بھی دیکھ رہا ہے، ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں وہاں گئے ہوئے تھے کل، میں نے تصویر دیکھی ہے۔ وہ بھائی اتنا ٹائم کس کے پاس، اتنی فرصت کس کے پاس ہے کہ آپ سارا کچھ ہی دیکھتے ہیں؟ تو میرے عزیز، جب اتنا وقت ضائع کر رہے ہیں ہم اپنا، اور کرب میں بھی ہیں، تکلیف میں بھی ہیں، بے چینیاں ہیں کہ بڑھ رہی ہیں، آزمائشیں ہیں کہ بڑھ رہی ہیں، سوالات ہیں کہ سوالات پر سوالات ذہنوں میں پیدا ہو رہے ہیں، تو سب سے پہلا کام یہ تو کرو نا کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ تک رسائی تو پاؤ نا، حضور کی سیرت پاک کو تو پڑھو نا، نبی پاک کے جلووں کی طرف تو آؤ نا۔ یہ جتنے کام ہم کرتے جا رہے ہیں یہ بیکار سے بیکار ہوتے جا رہے، اور پھر اللہ خیر کرے، سوشل میڈیا جب سے عام ہوا ہے، اسکالر بھی ایک سے ایک عام ہے۔ یہ کچھ عرصے سے میں کافی جگہوں پہ بات اس کا ذکر کر، کچھ عرصے سے پہلے بڑی ساری باتوں پر بحث کرتے تھے، آج کل تراویحاں بھی مشکوک کی جا رہی، یعنی اس پر تو امت کا اجماع تھا، سارے ہی پڑھتے تھے، اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سے حضرت ابی بن کعب کی امامت میں لوگوں کو جمع کیا، امت میں کبھی اس پر اختلاف نہیں ہوا، تراویح پڑھی جاتی رہی۔ لیکن اب لوگ، اچھا ظاہر ہے 20 رکعت تراویح ہے اور تھوڑا ٹائم لگتا ہے، تو نفس جو ہے وہ بڑا بوجھ محسوس کرتا تھا، تو لوگوں کو وہ بات اچھی بھی بڑی لگتی ہے جس میں گنجائش ملے۔ خدا کے بندے ہر بات کو مشکوک کریں گے، ہر بات کو مشکوک کریں گے، خدا را آپ دین کو اس کی روح کے ساتھ سمجھیں۔ آپ ہر اس جگہ جا کے کچھ چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں جہاں سے گنجائش ملے، جہاں سے روز بروز آپ کو چھوٹی سی چھوٹی چیزیں ملیں، خدا را شریعت اسلامیہ بڑی حسین ہے، بڑی خوبصورت ہے، اس کے اندر بڑی جاذبیت ہے، آپ اس کو سمجھے تو صحیح۔ یار اس رویے پر آپ
کبھی غور تو کریں کہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہر سال میں 2 دفعہ حضرت جبریل امین علیہ السلام قرآن مجید کا دور فرماتے، ہر دفعہ ہر سال حضور کے ساتھ دور فرماتے، اور جس سال وصال فرمایا اس سال 2 دفعہ دور فرمایا، ورنہ سال میں 1 دفعہ دور ہوتا۔ قرآن مجید کے ساتھ وابستگی، دلچسپی۔ پھر حضرت مفتی صاحب تحریری کام کرتے ہیں اور آپ کی کافی کتابیں مارکیٹ میں آ گئیں، چند ایک مجھے بھی حضرت نے تحفہ تن دی تھی، میں نے دیکھی ہے۔ یہ ایک بڑی خوبصورت آپ نے آج اس کی تقریب رونمائی ہو رہی ہے، حسن معاشرت قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اچھا آپ کو ایک بات بتاؤں، اس کی بڑی خوبصورت ترتیب، میں نے الحمدللہ یہ ساری کتاب پڑھی، اول سے لے کر آخر تک ساری مجھے حضرت دے آئے تھے، میں نے پڑھی۔ یہ بڑی خوبصورت ترتیب ہے اور ساری قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ یہ کتاب مزین ہے۔ یہ ترتیب حضرت کی ہے، ارشاد اللہ رسول کا ہی ہے۔ میری یہ خواہش ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا کہ ہم لوگ سارے اللہ خیر کرے موبائل پہ بڑا وقت دیتے ہیں، یہ تو صرف ایک نشست میں پڑھ لینے والی کتاب ہے، بہت طویل کتاب نہیں، 150 کے لگ بھگ صفحات ہیں۔ تو میری یہ خواہش ہے کہ ہر 2 سے 1 کتاب ضرور حاصل کرے، کر لیں گے آپ؟ او ماشاءاللہ، یہ زیادہ نوجوانوں نے انشاءاللہ کہا ہے، میرا دل خوش ہو گیا ماشاءاللہ۔ یہ بڑی بات ہے، یہ جو بے موسم پھل ہوتا ہے، یہ کتاب ضرور حاصل کرنی ہے، اور نیری حاصل نہیں کرنی، کچی پینسل لے کے نا اس کو پڑھنا ہے، اور جو بات سمجھ میں آئے اس پہ لائن بھی لگانی ہے اور کہنا یہ یار میرے والی بات ہے۔ تو یہ اگر آپ رمضان سے پہلے اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے، اور حضرت کی دیگر کتب بھی لیں۔ میں آپ کو اس کتاب کی تصنیف پر، اشاعت پر مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ زور قلم میں اور اضافہ فرمائے، اور آپ کی جو دیگر خدمات ہیں، آپ عرصے سے یہاں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ان پر بھی میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ آخر دعویٰ یان الحمد۔ سلام پڑھیں گے اور پھر مفتی صاحب دعا فرمائیں۔ سلام لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام نوراشی میں ہو جائے، آمین تو کہہ دیجئے جناب۔ مجھے یاد ہے بڑی دیر قبل یہاں پہ مرکزی نعت کونسل کے ذریعے اہتمام ایک محفل میں یہ ناچیز حاضر خدمت ہوا تو حافظ محمد حسین کا سوال والے ان کو بلایا گیا، کیونکہ وہ آنکھوں سے نابینا تھی۔ وہ کہتے کہ جب میں پہلی مرتبہ مدینہ منورہ گیا، واپسی ہوئی، تو نقابت کی دنیا کے امام جناب الحاج اختر حسین سدیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پوچھا حافظ صاحب آپ کی تو آنکھیں نہیں، تو سا مدینے کی ویکھے ہے؟ حافظ صاحب کہتے ہیں میں رو کے آکھیا میں او ویکھایا جڑا اکھ والے بھی نہیں ویکھ سکتے آیا۔ اس دا مطلب ہے کہ بندے اندر دی بھی ایک اکھ ہے، وہ جڑی اندر دی اکھ ہے وہی اصل چکھ ہے، وہی اصل چکھ ہے۔ میں دعا گو ہاں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ اللہ سارے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ شہید آباد مسافر بنائے۔ قاری صاحب نے سانو سونا قرآن سنایا۔ اگر نزول رحمت میں ایک گل نہ کرا اپنے ویران نال، سبحان اللہ میں کو لواں، نعرے میں لوا لواں، ہاتھ کھڑے کروا لواں، سارا کچھ ہو جائے، لنگر نیاز بھی دے دیو، ایک بندے دی زندگی بھی نہ سنورے تے پھر میرے آن دا مقصد کوئی نہیں۔ جڑا والا دی سرزمین چ قرآن جلایا گیا، کرسچین لوگاں نے، عیسائی لوگاں نے قرآن جلایا، 2 منڈیاں نے، چھوکریاں نے، اساں انہاں دی بستی ساڑ دیتی، عیسائیاں دی گرجے گھر مسلمانوں نے ساڑ دیتے، بچے زخمی کر دیتے۔ کیا قرآن کی عزت و عظمت واپس آ گئی؟ نہیں۔ کب قرآن کی عزت و عظمت برقرار رہے گی؟ وہ تو پہلے ہی برقرار ہے، لیکن کب ہم اس کو آگے بڑھائیں گے؟ جدوں سون تو پہلے کسی یار بیلی نے واٹس ایپ ایک گانا بھیج کے کہندے ہو نا چس لے گانے دی، آج تو بعد چس گانے دی نہیں لانی، قرآن خود بھی سن تے یار نو واٹس ایپ تے بھیج آ کہ میں سن لیا تے تو بھی قرآن دی چس لے۔ پھر سون تو پہلے جتنے میرے بچے بیٹھے، میں 48 سال دا، میرا بیٹا سیکنڈ ایئر دا سٹوڈنٹ ہے، FSC کر رہے ہیں، چھوٹا قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں۔ میں جڑی الحمدللہ جڑی میں گل کرنی چاہنا، میں کہنا چاہنا کہ ساڑھے وچ جتنے بیٹھے نوجوان بزرگ کم از کم سون تو پہلے ضروری نہیں کہ قاری شبیر اتاری صاحب ورگا گلا ہوئے، ضروری نہیں کہ قبلہ پیر فیاض سنی صاحب ورگا گلا ہوئے، ضروری نہیں علامہ عمران آسی ورگا گلا ہوئے، ضروری نہیں اچھے قاری جیسا گلا ہوئے، قاری شاہد ورگا گلا ہوئے، حاکم صاحب ورگا گلا ہوئے، رضا سیالوی ورگا گلا ہوئے، انہیں ہی بیٹھے ہیں میرے سامنے،
میں इन्हां दे नां लेना चलो हो सकता है जिहदा गला जिंज दा भी होवे गले वाल ना वेखी शौक दे नाल 2 कुरान पाक दी आयतां पढ़ के फेसबुक ते चढ़ा के कह दे मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते कहते हर बंदा जो 2 कुरान पाक दी आयतां किसी का अपने वालों या किसी कारी दियां अपनी अपनी फेसबुक तो चढ़ाएगा जो काफर सवेरे उठ के सुत्या उठ के शराब का नशा लथया उन्होंने वो फेसबुक ऑन करेगा जिधर देखेगा कुरान 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 कुरान। इसलिए कोशिश करो कि बजाए किसी का घर ढांग दे अपने अंदर नूं जरा साबित करो कि असां किस तरीके कुरान पाक दे नाल मोहब्बत फरमानी है। जिहड़े थोड़ी देर तो बाद मुर्शद आने वाले ने ना सुल्तान फयाज साईं मैं अक्सर मेरियां रातां इन्हां नाल पाकिस्तान यूरोप यूके जो गुजरियां असमत कुरान के हवाले नाल भी इन्होंने बड़े बड़े सैमीनार किए हैं तो अज उन्होंने मेहरबानी कि मेरे बाहू का लाल इत्थे साडे दरम्यान आएंगे इंशाअल्लाह तो महफल की नौयत रूहानियत कुछ होर होएगी और तुसी भी उन्होंने दौरान उन्होंने बयान के दौरान जो कुछ करना है जहन च रख लिया जे जो मैं कमा रहा ये मैं लै जाना जे कख नहीं देना तुहानू किसी ने ना किसी यतीम ना हो सकता मैं अपनी औकात है ना जिन्नी कि मैं कोशिश कर सकांगा हो सकता मैं दिंदा होवां लेकिन जो तुम पीर साहब के बयान के दौरान देना मैं यदा गवाह हाँ रब्बे काबा दी इज़्ज़त दी कसम मैं यदा गवाह हाँ कि दीने मतीन की खिदमत जिवें वो कर रहे हैं घट ही लोग करते जगह जगह मदरसे जगह जगह दरसगावां जगह जगह बच्चे यतीमां की कफालत वो अज सोना पीर साडे दरम्यान आएंगे इंशाअल्लाह असीं उन्हां दे इस्तकबाल भी उंज करांगे ताकि गोजरा शहर एक पहले हुसन वाला शहर है। मैं उन्होंने आने तो पहले 2-3 बंदियां नूं जल्दी जल्दी पढ़ा के उन्होंने बयान करा के बाकी नातां सारे बाद पढ़ावागा आप भी मैं बाद पढ़ देवांगा नहीं टेंशन लेनी किसी की। मैं अपने मौसम मेहमान मेरे वास्ते सारे मौसम मेहमान ने इंशाअल्लाह मेरे वीर जिस तरह मैंने कहणगे मैं वेलकम करता रहांगा नां लिख के दिंदे रहणगे चीज़ां दी शनासाई है साल बाद आना होंदा गोजरा शरीफ। मैं साडे हकीम आबिद हुसैन साहब मूंगी बंगा तो अपने संगियां दे नाल तशरीफ ले आए मैं वेलकम करांगा। हकीम साहब खुश आमदीद जनाब सत बिस्मिल्लाह जी आए जनाब। साडा अब्दुल वाद पहलवान ये वो पहलवान है जिंद जान कुर्बान करना ये वाकई सैयद ज़हरा पाक दे दर दा गुलाम बंदा है माशाअल्लाह जी। मैं इन्हू भी वेलकम करांगा। यासीन साहब अपनी पूरी टीम के नाल आए ने एक हाथ वाला ने करके कह दे भी मैं आया है एवं ना बंदे कहना मैं उन्होंने पिछे गया सारे यासीन हो नहीं सारे गुलाम यासीन हो हाँ ये भी गल याद हाँ जी मैं तो उन्होंने भी वेलकम करांगा। और साढ़े सैयद मुजाहिद शाह जी सैयद शाहिद शाह जी ये भी दीवाने ने पीर फयाज साईं दे पूरी टीम को मैं वेलकम करके जिहड़े दोस्त खड़े ने उन्होंने गुजारिश अगर तशरीफ रखो तो जनाब का बहुत शुक्रिया। कारी साहब किबला ने सोहना कुरान सुनाया। आओ आगाज़ करिए सिर्फ 3 मिनट वास्ते उस्मान कादरी साहब तशरीफ लियाणगे और इन्होंने तो बाद साढ़े शेख वकार साहब ने फिर रज़ा सियालवी साहब तो ऊपर फिर साइयां का बयान शुरू हो जाएगा। बयान तो बाद फिर रात बाकी तेरी मेरी मुलाकात बाकी क़यामत वाले दिन भी सिद्दीक़ अकबर दे आका दी नात बाकी। हाँ बस इत्थे करके रखा जे बहुत शुक्रिया मेहरबानी जनाब। दुरूद पाक पढ़िएगा भी आए हो तो सुभान अल्लाह की आवाज़ से जी भाई सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह मदीने से बुलावाया रहा है किसको आ रहा है मदीने से बुलावाया रहा है मदीने से बुलावाया रहा है मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है यहाँ मर्ज़ी
सदका सदका खा रहा है। अकीदा, अकीदत, लगन और लगाओ। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी हैं, आला हज़रत के दर के नौकर हैं। मेरे इमाम ने अहले बैत तहार की मुद्दत में बहुत कुछ फरमाया है। इसी दौरान ही हमारे कुछ मौसूस मेहमान हमारे इस मिंबर शरीफ का हुस्न बने हैं। जनाब फ़ख्र सादात आले नबी औलाद अली पीर सैयद सुहेल अहमद शाह साहब गिलानी अल हसनी वल हुसैनी शहजादा गौस वरा दामद बरकातुहुम कुदसी, आपको मैं वेलकम पेश करता हूँ। फ़ख्र सादात पीर सैयद हुसैन अहमद शाह जी क़िबला गिलानी दामद बरकातुहुम कुदसी, आपका भी शुक्रिया। पीरी तरीक़े जनाब मोहतरम क़िबला साईं मुआरफ़ खलीक साहब दामद बरकातुहुम कुदसिया, आप तशरीफ़ लाए। मुंतज़मीन की भी ख्वाहिश होती है और नाचीज़ गुनाहगार इफ्तिखार रिज़ी की भी ख्वाहिश होती है, अगर कोई सैयद आदत के नीचे बैठा हो तो बंदे हाथों की लाज रखे। मत सोचे लिबास कैसे भी आया, मत सोचे कि सारा दिन मजदूरी करते रहा हूँ और रात नाना के जिक्र में आके बैठा हूँ। लेकिन हो सकता है लोग मेरे कपड़ों को देख के मेरा मजाक ना उड़ाएं, लेकिन नहीं, हम निस्बत रसूल का अदब करते हैं। सानू तो कद्दू मिल जाए तो कद्दू शरीफ करने, फिर हम सदीक़ अकबर का एहतराम कितना करेंगे, हम फ़ारूक़ आज़म का अदब का एहतराम कितना करेंगे। जी बिस्मिल्लाह। तो इसलिए अगर कोई सैयद आदा नीचे बैठा हो तो मेरे बंदे हाथों की लाज रखे, जहाँ से भी आए, जहाँ से भी वो तशरीफ़ लाए। ये मिंबर आपके नाना का है, असी तो नौकर हैं, तो नौकर अपने मालकां नूं सदा दे रहा है। बहुत शुक्रिया। मैं सदा तक की गुजारिश कराँगा कि वो स्टेज से तशरीफ़ ले आओ। आइए जी, मैं जल्दी से अगले सना खान की तरफ सफ़र करता हूँ। वकार गुजरा जनाब शेख वकार अहमद अजीम साहब मुल्तमस हो गए अपने भाई से कि वो तशरीफ़ लाएँ और आकर नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश करें। इंशाअल्लाह इनके बाद हमारे गुलाम मुस्तफ़ा रज़ा सियालवी साहब इंशाअल्लाह हदायनात पे सुहेल अहमद शाह साहब गिलानी जमी सादात इकराम साईं दूर बैठे हैं। इफ्तिखार भाई जश्न नज़ूल रहमत में जितना खूबसूरत माहौल है, इस माहौल को सामने रखते हुए और सादात की सरपरस्ती लिए दिल में एक आरज़ू है, तमन्ना है। वो क्या तमन्ना है? जे मैं वेखा ते ओ वेखे नहीं, जे मैं ना वेखा ते ओ वेखे। वाह भाई वाह। एडे बख्त ले आवा किथों, सोना बिच वेखने दे वेखे। यार ते तेरे अंदर बसदा, तेनू ऐवें पैण भुलेखे गुलाम फरीदा। पावे देखे या ना देखे, गुलाम फरीदा बूहे यार दे मरिए। पावे देखे या ना देखे। एक ऐसी रात होवे। हाय इफ्तिखार भाई तमन्ना है, क्या इस्तिगासा है। एक ऐसी रात होवे महफिल नात होवे। एक ऐसी रात होवे, हर ऐसी रात हो, हर ऐसी रात
کے چپ نے میں سلام پیش کر رہا ہوں ہر ایسی رات ہوئے محفل نعت ہوئے ہر ایسی رات ہوئے محفل نعت ہوئے ہر ایسی رات ہوئے محفل نعت ہوئے سنن لینا تاں خود مدنی دی ذات ہوئے ہر ایسی رات ہوئے محفل نعت ہوئے سنن لینا تاں خود مدنی دی ذات ہوئے ہر ایسی رات ہوئے ہر ایسی رات ہوئے محفل نعت ہوئے سنن لینا تاں خود مدنی دی ذات ہوئے بولو ہر ایسی محفل نعت ہوئے سنن لینا تاں خود مدنی دی ذات ہوئے فلکی نقیب ہوئے سبحان اللہ جی میں آج افتخار رضوی صاحب بیٹھے ایسی اقرات ہوئے شاہ جی حضور فلکی نقیب ہوئے عرشی خطیب ہوئے فلکی نقیب ہوئے عرشی خطیب ہوئے نبی دے صحابہ سارے بیٹھے قریب ہوئے ایک ایسی رات محفل نعت ہوئے سنن لینا تاں مدنی دی ذات شاہ جی حضور اجازت جناب بدر منیر ہوئے ایک باری سارے اندھا ہاتھ اٹھا کے بولو ذرا سبحان اللہ بدر منیر ہوئے نالیو دبیر ہوئے بدر منیر ہوئے نالیو دبیر ہوئے رب جڑا تو ماتا مجلس تعمیر ہوئے ایسی رات محفل سونے آخری شیر تمنا کیسی جناب الحاج احمد علی حاکم صاحب دے قدمانو بوسا دے ماں کیا کمال دی آرزو پیش کی تھی آخری شیر تخار بھائی لنگر جدید ہوئے لنگر جدید ہوئے لنگر جدید ہوئے بھوک بھی شدید ہوئے علی کو لے کے بندتا
फरीद होवे एक ऐसी रात होवे महफिल रात होवे बोलो एक ऐसी रात होवे महफिल रात होवे सुनन लेना ता खुद मदनी दी ज़ात होवे एक ऐसी। ये ईदगाह है गोजरा शहर की और आज वाकई ईद है। ख्वाजा गुलाम फरीद को लोग पूछे ना सोना ईद कदा, फरमाया यार मिलसी जड़ा खलकत गुंजेंदी गोले हरदम फरीद देखो रे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मदीना पाक में रह के मदीने नहीं होते, समझना। काश कुछ लोग ऐसे होते हैं 5 लाख रुपया लगा के जाते हैं, 10 लाख रुपया लगा के जाते हैं, मजबूरी होती है उनकी ये खाना काबा छोड़कर चंद दिन जाना, इतने दिन होटलों में क्याम नहीं कर सकते, बंदे बंडे जाते हैं भी 4-5 दिन उधर मदीना पाक जाना और मदीना पाक जाते रह के भी मदीना पाक नहीं होते। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो गोजरा शहर होता है, ईदगाह होती है, आंखों में आंसू होते हैं, मदीना दूर होता है लेकिन वो मदीने के करीब होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने छोटे भाई मलक असद साहब, हाजी मलिक फैसल साहब बतूल ट्रेडर्स के हवाला से इनको सलाम अकीदत पेश करता हूँ, क्योंकि आला हज़रत के दर का नौकर हूँ। मुझे आला हज़रत की पालकी से लेकर मजदूरी करने वाले सैयद की याद आ रही है। बस फिर गुजारिश करूँगा, अगर कोई सैयद दादा नीचे बैठा हो तो मेरे बंदे हाथों की लाज रखे। हम नौकर हैं, मालकों को सदा दे रहे हैं, वो मेंबर पे तशरीफ लाएँ। सामीन गिरामी, इस टीम को एक बार फिर मैं यार तो यार होंगे ने जेडे छड़े नहीं जा सकते, लेकिन मैं हकीकत बात जी है ना जी। हाँ जी, वो कहते शिकारी भी रहे हैं तो उकाबा दे रहे हैं, यार भी रहे हैं तो नवाबा दे रहे हैं, अक्कां की पूजा तो कभी भी नहीं की, माली भी रहे हैं तो गुलाबा दे रहे हैं। जी मैं अपने इन्होंने वीर मलिक असद साहब तो मलिक फैसल साहब इन्हें अपना याराना नहीं छड़िया। पूरी टीम इन्हों के नाल जी इस वक्त है माशाअल्लाह। बिल्कुल मलिक फाज साहब, मलिक आबिद अली साहब, बाबर सुहेल बबलू, अजाज अफसल बसरा और शेख उमर गुलजार हबीबुल्ला साहब, शेख अली इमरान साहब, भाई मोहम्मद अवैस साहब चक नंबर 154 तो और इन्हों के जितने संगी सारिਆਂ का शुक्रिया अदा करांगा। साढ़े मजीद मौजूद मेहमान, सारे मौजूद मेहमान चौधरी मोहम्मद तैयब गुजर साहब, तैयब कमिश्नर साहब के हवाला से वो मेहमान ठहरे, वेलकम पेश करता हूँ। इसी तरह हमारे दरमियान हाजी शौकत साहब जो कि थाना सिटी गोजरा पंजाब पुलिस से उनका ताल्लुक़ है, उनको मैं वेलकम पेश करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जितने भी अहबाब तशरीफ़ लाए, जनाब मोहतरम हाजी मियाँ नदीम खालिद साहब एंड बरादरान ताहिर सुपर स्टोर के हवाला से उनकी तशरीफ़ आवरी हुई, नईम खान शेरवानी साहब नक्शबंदिया कमिश्नर साहब के हवाला से उनकी भी तशरीफ़ आवरी हुई। असल में मैं जब गोजरा शहर में इस मज़हब में हाज़िर होता हूँ तो जो लकब होते हैं ना शहनशाह नकाबत, पता नहीं की कुछ लिखा जाता है, पता नहीं की कुछ लोग लिख छड़ते हैं, लेकिन एक लफ्ज़ जड़ा मैनू बड़ा चंगा लगता है जो थले को लिखते ना दरे गदाए दरे ज़हरा, मैं अल्लाह की कसम मेरा मुल पै जाता है। बस अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वजन पता नहीं कितने चला जाता है। बाकी जितने लकब ने मैं बन्ने रखा ना, क्योंकि गोजरा शहर अल्लाह के वलियां का शहर है, आशिकां का शहर है, मेरे मशरक के हक सच की अलंबरदारी का शहर है, ये सुनिया का शहर है। तुसीं दूरों दूरों जितों जितों तशरीफ ले आए हो, तुहाडा सारिਆਂ का शुक्रिया जी। मैं दावत ना दिन तो कबल जेडे मेरे भाई खड़े ने उन्होंने के मेरी गुजारिश है मुअद्दबाना कि अगर तुसीं तशरीफ रखो सामने, क्योंकि कुछ डब्बे ने रुकावट पैदा करने, अगर बैठ जाओगे तो तुहानूं चेहरे नजर आएंगे। सामने जेडे दोस्त खलोते ने सामने आ जाओ, इधर भी जगह काफ़ी है, इधर भी जगह है, इधर अगर तशरीफ ले आओ लाइन दे तुहाडी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अगर कोई रस्सी रस्सी रस्ते च है तो रुकावट है तो तोड़ दो, कोई ऐसी गल नहीं। असी कोई अल्लाह माफ़ फरमाए बरियानी के बंदे दे के बंदे तो नहीं ना कट्ठे किए। एक गल याद रखे जे, हमारा निशाना गुंबद खदरा है, साडा इंतखाबी निशान भी गुंबद खदरा है। मैं एक बार दावत दिन तो बाद कल रात एक महफिल हो रही है बहुत बड़ी, क्योंकि कुछ लोगों की ख्वाहिश होती है जितने उम्र के टिकटा का ऐलान हो, जरा ऐलान कर दिया करो। फिर चलो असी अनाउंसमेंट कर दें, बंदे रहीम यार खान दे जिनम जाके महफिल पढ़ लेंगे ने, मजदूरी करने वाले बंदा जो उत्थे निकलता उम्र का टिकट लैके और सानू भी दुआवां दिंदा है, तो फिर उन्होंने भी दुआवां दिंदा है। असां अज तक पर्ची पानी नहीं होती अलहमदुलिल्लाह, क्योंकि साईं उंज ही कर्म करवा देंगे।
5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਆਰੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ 2 ਉਮਰੇ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ اور سیدہ پاک دے ذکر سے ملے الحمدللہ 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 میں یقیناً کر رات جب خود شریف ضلع چکوال بلکسر تو چکوال علی شہر تو اتری تھے بہت بڑی محفل نات خود شریف دوست ساڑھے برمنگم ہوندے نے یو کے ایک کوئی بندہ بہت بڑی محفل نات دا اہتمام کر رہے ہیں ملک عجیب صاحب ملک سلمان صاحب انہوں نے اللہ نے بیٹا دیتا ہے وہ حقیقے دے موقع تھے سالگرہ دے موقع تھے بہت بڑی محفل نات جس 10 عمرے دے پیکج نے اور 10 موبائل نے چنگی نسل دے اور خانہ کعبہ دے غلاف دے 10 حصے نے تے مہربانی کر کے اے جڑے بندے انج کر کے چادراں لے کے لمے پے نے انہاں کے گزارش انج بہ جاؤ تواڈے نالوں زیادہ میں تھکیا یہ ہور محفل نہیں ہے سائیاں دی محفل ہے ادب ضروری ہے ادب اگر کوئی تھکاوٹ دے احساس ہے تے سائڈ تے چلے جاؤ تر پھر آؤ پھر واپس آ جانا آؤ جی حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ دا شہر فیصل آباد ہے یہ پنجاب انہاں دے زیر سایہ وسدا ہے پاکستان چ بریلی دے تاجدار دا فیض میرے مولانا سردار احمد صاحب نے بنڈیا ہے پتہ نہیں کیڑا سنی ماں دا پتر سبحان اللہ بولے گا تانوں پتہ نہیں کسی نے دسے ہی نہیں کہ بریلویاں تے سایہ محدث اعظم پاکستان دا بڑا ہے الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میں اس گل دا اقرار بھی کرنا انکار نہیں کر سکتا کیونکہ جدوں اس سونے دی جدوں میت جاری سی نا تے لوکاں نے ویکھیا فیصل آباد دے وچ جتھوں یہ نہ سوچیا کرو یار کیو ٹی وی پی ٹی وی دے کڈا نہ ہے نہ تھان کیو ٹی وی دا نہیں ہوتا نہ تھان پی ٹی وی دا نہیں ہوتا نہ تھان 92 چینل دا نہیں ہوتا سما چینل دا نہیں ہوتا نہ تھان حضور دا ہوتا ہے تے حضور دے ناتھاں نہ پیار کرنا چاہیے حضور دے ناتھاں نہ انہیں ایک نعرہ لاؤ کتھے نصیر ملت چرا کے گولا پی سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب انہیں ناتھاں ہووے ناتھاں بندے دا پتر یہ بھی گل نال ہے ہاں جی ہووے بندے دا بچہ تے پتہ کی کہندے نے پیر نصیر الدین شاہ صاحب کہندے نے رویا ہوں ہر شخص کے قدموں سے لپٹ کر جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی ہے یہ چراغ گولڑا کا خیال ہے نصیر ملت کی یہ بات ہے تو ایسے لوگوں کے لیے ایک نعرہ بلند کرنا چاہیے حضور کے ممبر پہ آ کے حضور کی نعت پڑھتے ہیں انشاءاللہ اس تو بعد اللہ دے حکم نال سائیاں دے بیان تو قبل میں کو 5-7 منٹ لاواں گا کہ ممبر ایتھے سجا عیدگاہ دے وچ فرمائشاں کرنیاں نے آج بطول ٹریڈرز والیاں نے تے ممبر ہوئے مسجد نبوی دا تے بیٹھا حضرت حسان ہوئے تے حضور نے کی فرمائش کی تھی انتظار کرو انہاں تو بعد میں دساں گا حضور نے کی فرمائش کی تھی ایک نعرہ لاؤ نعرہ تکبیر جناب دی مہربانی نعرہ تکبیر تھوڑا جا حوصلہ بلند کرو ساڑا نعرہ تکبیر دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت گج کے نعرہ رسالت ایسے نعرے تے نکھیڑا ہونا جی نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق اگلے نعرے تے بھی نکھیڑا ہو جاتا ہے نعرہ حیدری 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 نعرہ غوثیہ ایس نعرے تے بندے دا پتہ لگ جاتا اصل کیسی ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبائک دونوں ہاتھ چکے دونوں ہاتھ اٹھا کے دونوں ہاتھ اللہ سونا اگر کو گونگا بھی ہے انہوں اون دی توفیق دے اور نال دے بندے پما بولا ہوئے دے گونگا ہوئے انہوں پتہ نہیں ہاتھ کیوں چک دے یا اللہ جڑا ہو جی گونگا ہو کے بھی انجج کرے حشر دے میدان سے گونگے دی بھی لاج رکھ لئی دونوں ہاتھ اٹھا کے دونوں لبائک لبائک
ایک باری بولے آجے لبائک یا حسین. او فتوہ میرے تے لگنا تو ہٹا کی جانا. ہاتھ جو کہ لبائک یا حسین. ایک باری میرے بندے ہتھاں دی لاج ہاتھ جو کہ بولنا لبائک یا مسجد اقصی. 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 نعرہ رسالت وسلم کے ذکر و ثنا کے اس مبارک محفل میں حاضری کی اساتذہ کا اشرف حاصل ہو رہا ہے. میں ممنون ہوں عزت باپ قبلہ ملک محمد اسد صاحب کا، فیصل بھائی کا، کہ جنہوں نے ہمارے ناز کا ساتھی بھائی وقار عظیم قادری صاحب کی بھی سعادت سے یہاں حاضری کی سعادت کا شرف عطا کیا. دامن وقت میں چونکہ جس طرح مناسبت اور گنجائش ہے جملہ ساتھ کرام تشریف فرما ہے، وہ میں وقت کی مناسبت سے کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. آپ تمام حضرات حصول نعمت و برکت و سعادت کے لیے اللہ کے محبوب اور سرکار کی آل کی جناب میں درود پاک پیش کرنے. صلی اللہ علیہ یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ. ویلکم ویلکم ویلکم. وعلا آلکہ وصحابکہ یا رسول اللہ. واحد ہے وہ ماشاءاللہ. وحید ہے یہ ہست وہ یہ بود. واحد ہے وہ وحید ہے یہ ہست وہ یہ بود. وہ کائنات غیب تجھے عالم شہود. کائنات غیب تجھے عالم شہود. واجب الوجود وجود واجب الوجود وجود تو یہ لازم الوجود. اس کے لیے سجود تو ان کے لیے درود. واہ واہ واہ. اس کے سجود تو ان کے ایک بے وجود ہے تے پنجاں دا وجود ہے. ترجمہ سنو، یہ اردو ہے، یہ سرائکی ہے، یہ اردو کراچی کی بولی ہے، ہماری اردو قومی بولی ہے. میں راوی دی پٹی دے بولے ہوئے گا. ایک بے وجود ہے تے پنجاں دا وجود ہے. ایک نو اے سجدہ تے پنجاں تے درود ہے. اس کے لیے سجود تو ان کے لیے درود. اس کے لیے سجود تو ان کے لیے درود. صحرا میں جو ہم باری تعالیٰ کے اشعار افتخار بھائی مجھے پیش کرنے ہیں، اس کے مطلب کے موضوع سے منسلک ہونے کے لیے میں ایک بند اور پیش کر رہا ہوں. کہتا ہے کہ صحرا میں گلستان میں گلوں کے نکھار میں، صحرا میں گلستان میں گلوں کے نکھار میں، شبنم کے آئینے میں رخ آبشار میں، دریا کی موج لیل و نہار میں، دریا کی موج لیل و نہار میں. ہر شے پکارتی ہے تو پروردگار ہے. بھائی بہت اچھے کمال پکارتی ہے پروردگار ہے. چاند تاروں کی شان جمالی میں تو سبز پتوں میں پھولوں کی لالی، گوشے گوشے میں تو بالی میں تو، گوشے گوشے میں تو بالی میں تو،
टहनी टहनी में तो डाली डाली में तो टहनी टहनी में तो डाली डाली में तो पूछे पूछे में गुल पूछे पूछे में गुल गुल में बो में तो अल्लाह अल्लाह हाथ उठा के बोलिए अल्लाह 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 किसको मुझसे तेरी ज़ात की लाख मूसा तुझसे मना जाते की फिर भी तूने न उनसे मुलाकात की फिर भी तूने न उनसे मुलाकात की चुपके पर्दे में जब कभी बात की चुपके पर्दे में जब कभी बात की और मोहम्मद से की और मोहम्मद से की रूबरू गुफ्तगू अल्लाह 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 जीते रहो भाई सुभान अल्लाह। हर एक नबी तुझसे मंसूब है बेशक वाह वाह वरफाना लक ज़िक्र तो हर एक नबी तुझसे मंसूब है तो हर नबी तुझसे मंसूब है वाह वाह तेरा भेजा हुआ है बहुत खूब है हम अगर उनमें एक तेरा महबूब है हम अगर उनमें एक तेरा महबूब है हम तेरा महबूब है हम अगर उनमें एक तेरा महबूब है हम अगर उनमें एक तेरा महबूब है जिसके हर एक यादा तुझको मरगूब है जिसकी हर एक यादा तुझको मरगूब है तेरा महबूब वो तेरा महबूब वो उसका महबूब तो अल्लाह 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 जीते रहो जी जीते रहो। हम जब अच्छा हादिस भी भाई बैठे मले साहब की अच्छा भाई की तामील करते हुए पेश कर दिए। अब नाशरीफ भी उन्हीं का हुक्मनामा है उन्हीं का हुक्म उन्हीं का हुक्म साइंटिस्टी रहमतुल्लाह अलैहि के अशआर हैं फरमाते हैं कि या मोहम्मद या मोहम्मद मैं कहता रहा या मोहम्मद नारे तकबीर तुसी पढ़ो मोहम्मद में कहता रहा बहुत अच्छे मोहम्मद में कहता रहा दूर के मोतियों की लड़ी बन गई आयतों से मिलाता रहा आयत में
آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں پھر جو دیکھا تو نعتِ نبی بن گئی یا محمد محمد میں کہتا رہا یا محمد محمد میں کہتا رہا دور کے موتیوں کی بہت اچھے جب چھڑا تذکرہ حسن سے خار کا جب چھڑا دوہا پڑھ لیا والقمر کہہ دیا آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی نعت بھی بن گئی بات بھی بن گئی یا محمد محمد میں کہتا رہا دور کے موتیوں کی لڑی بن گئی کون ہے جو طلبگار جنت نہیں یہ بھی مانا کہ جنت ہے باغ ہنسی بہت اچھے حسن جنت حسن جنت جب ہی سمیٹا گیا حسن جنت جب سمیٹا گیا مصطفیٰ کے نغمے کی گلی بن گئی یا محمد میں کہتا رہا دور کے موتیوں کی لڑی بن گئی آیتوں سے ملاتا رہا آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی یا محمد میں کہتا رہا یا محمد میں کہتا رہا دور کے موتیوں کی لڑی بن گئی انتہائی تیزی سے مجھے یہ پرچی مکمل کون ہے جو طلبگار جنت ہے یہ بھی مانا کہ جنت ہے باغ حسی مگر جب بھی سمیٹا گیا سرکار کے شہر کی گلی بن گئی اب جو خوش نصیب ان گلیوں میں جاتے ہیں نا کہ جب وہ پلٹتے ہیں بس بھی مرتے دم تک یہی کہتے ہیں کہ درے عقیدت سے حال دل سنانا یاد آتا ہے درے عقیدت سے حال دل سنانا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے خدا کے نور کی جلوے جو دیکھے میں مجھے رہ رہے کہ عمر سہانا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مجھے رہ کہ عمر سہانا یاد آتا ہے مدینہ یاد
کر اسی گنبد خضرا کے سائے میں نبی کی یاد میں یہاں سبحان یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینے میں نے پیش کر دی چوتھے کی معذرت چاہتے ہوئے اب آگے پانچواں شعر اور آج کی محفل کا عنوان اور یہ پانچواں شعر کہتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مزار فاطمہ پر کربلا والوں کی یاد آئی 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 مدینے والے آقا کا گھرانہ یاد آتا ہے مدینہ یاد مدینہ یاد